زخم ہوتے ہیں اس پہ بات کرنی ہے، لیکن یہ کچھ چیزیں ہیں جو کہ ہمارے لیے نہیں ہیں، میں چاہوں گا اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا. ڈیفارمیٹیز سے ڈاکٹر صاحب کیا مطلب ہے، اور ڈیفارمیٹی کریکشن آپ لوگ کیسے کرتے ہیں پاؤں اور ٹخنے کے ریجن میں؟ جی بہت اچھا کوشچن ہے. یہ لوگ سوچتے نہیں کیونکہ ہمارے پاؤں کے جو پالمز ہوتے ہیں کافی ہوتے ہیں. کبھی کبھی بیچارے لوگوں کے ایکسیڈنٹس ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد پاؤں میں آرتھرائٹس آ جاتی ہے یا پاؤں میل شیپ ہو جاتا ہے تو چلنے میں مشکل ہوتی ہے، اور یہ ایک جگہ ہے جو ٹرامیٹک کی وجہ سے ہوتی ہے. دوسرے لوگ ہیں بیچارے وہ جب پیدا ہوتے ہیں ان کو شاید سیربرل پالسی ہو یا کلب فٹ ہو، اس کی وجہ سے ان کا پیر میں پرابلم آ جاتی ہے. صحیح ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں اس کے وجہ سے جو ہمارے سینٹر میں آتے ہیں ان کی پرابلمز ہوتی ہیں. اور کامن یہ بھی ہوتی ہے کبھی کبھی ایک چیز ہوتی ہے پالی ڈیکٹلی، جو کافی 5 انگلیوں کے علاوہ ان کے پاس 6 7 8 9 10 انگلیاں ہوتی ہیں، ان کو فکس کرنا. تو یہ ان جنرل ڈیفارمیٹیز جو ہوتی ہیں ان میں فالو. صحیح. ڈاکٹر صاحب ایک کالر ہے ہمارے پاس، کال لے لیتے ہیں، اس وقت گفتگو آگے بڑھائیں گے. پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ السلام علیکم، میں مشرا یاور بات کر رہی ہوں، لاہور پاکستان سے. جی فرمائیے کیا پوچھنا چاہیں گی ڈاکٹر صاحب سے آپ؟ جی میں نے پوچھنا ہے کہ میرے بابا 54 ایئرس کے ہیں، ڈائبٹک، تو ان کے پاؤں سے ناخن ہے نا، جو ان کے پاؤں کی اسکن بھی بہت زیادہ خراب ہوئی ہے، وائٹ ہو جاتی ہے، رف سی ہو جاتی ہے، بہت ڈرائی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. سیکنڈلی ان کے جو نیلز ہیں نا وہ بہت زیادہ پھولے ہوئے ہیں، وائٹ ہو گئے ہیں، اندر سے خراب ہو گئے ہیں. اچھا، کوئی جیسے فنگس نہیں ہوتی ہے. جی 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 ٹھیک ہے. کوئی زخم وغیرہ تو نہیں ہے؟ نہیں زخم نہیں ہے. ویسے ان کی سیکنڈلی شوگر بھی ان کی کنٹرول میں ہی ہے، شکر الحمدللہ. شوگر کنٹرول نہیں؟ کتنی ہوتی ہے شوگر ان کی؟ شوگر ان کی 120 140. اچھا 120 140 فاسٹنگ میں. جی ہاں فاسٹنگ میں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ بشرا. نیچے بھی آتی ہے. سوری، زیادہ تر 20 سے نیچے بھی آتی ہے فاسٹنگ، 120 سے نیچے بھی آ جاتی ہے. ٹھیک ہو گیا. ڈاکٹر صاحب نے آپ کا سوال سن لیا، ڈاکٹر صاحب اس پہ بات کریں گے، ضرور سنیے گا. ڈاکٹر صاحب کیا کمنٹ کریں گے اس پہ؟ نہیں، یہ تو کامن چیز ہو جاتی ہے. کافی لوگوں کو جو ڈائبٹیز ہوتی ہے ان کے ناخن، جو آپ نے اسپیسیفک سوال تھا، وہ اس میں فنگس آ جاتا ہے، وہ کامن پرابلم ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ڈائبٹیز میں یہ پرابلم ہوتی ہے کہ اگر ناخن فنگس کے بعد تھک ہو جاتے ہیں، بہت ہارڈ ہو جاتے ہیں. صحیح ہے. اور اس کی وجہ سے وہ ناخن جا کے آپ کا جو اسکن ہے اس کے اندر جا کے انفیکشن بھی ہو سکتا ہے. اور انفیکشن کے بعد پھر ڈائبٹیز، جو اسپیشلی انکنٹرول ڈائبٹیز ہے، جو آپ کے فادر کو ہے، وہ اس سے کافی پرابلمز ہوتی ہیں. اگر انفیکشن ہو گیا تو آپ شاید سنتے ہوں گے کہ اگر ان کو انفیکشن ہو گیا تو پھر انگلیوں کا ایمپوٹیشن ہونا پڑا. یہ سب چیزیں تو امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ ان کو ریگولرلی چیک کرائیں. نمبر 1 ڈائبٹیز کو کنٹرول کریں. اگر آپ کے ناخن زیادہ تھک ہو رہے ہیں ان کو لمبے نہیں ہونے دیں، ان کو مینج کریں، ان کو کم کوشش کریں کہ چھوٹے کرائیں، کم کرائیں. اور یہ وہی ہے جو پوڈیاٹرک میڈیسن اور سرجری کی برانچ جو بنی ہوئی ہے، یہ ساری چیزوں کو مینج کرتی ہے. کہ میڈیسن سائڈ سے پیشنٹس آتے ہیں، اگر ان کی یہ کامن پرابلمز ہوتی ہیں، جو ناخن ان کے مینج نہیں ہو، وہ بھی مینج ہوتا ہے. لیکن اگر اس ناخن سے اگر انفیکشن ہو جائے، زخم بن جائے، تو اگر اس کی سرجری ضرورت ہو، وہ سرجری بھی ہوتی ہیں. تو یہ سارا کمپلیٹ مینجمنٹ ہے، میڈیکل مینجمنٹ، جس سے اینٹی بایوٹکس ہوتی ہیں یا بائی ماؤتھ میں اینٹی بایوٹکس ہوتی ہیں، یا سرجیکل سائڈ جس میں آپریٹنگ روم میں جانا ہوتا ہے. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب، انفارچونیٹلی پاکستان میں ہمارے یہ جو ڈائبٹک فٹ کے جو زخم ہیں، یعنی ذیابیطس کے پیشنٹس کو جو زخم ہوتے ہیں پیر میں، یہ ڈاکٹر صاحب بڑے اچھے طریقے سے مینیج نہیں ہو پاتے، اور جس کی وجہ سے آہستہ آہستہ پہلے انگلیاں کاٹنی پڑتی ہیں، پھر پیر، پھر اوپر بھی چیزیں جاتی رہتی ہیں. تو یہ اس کا مجھے بتائیے گا کہ ڈاکٹر صاحب یہ ایسا کیوں ہے ہمارے ملک میں؟ یہ پوڈیاٹرک میڈیسن کیوں نہیں آ رہی، باوجود اس کے کہ ہمارے یہاں شوگر کے بہت زیادہ پیشنٹ اور کمپلیکیشن بھی ہوتی ہیں؟ ڈاکٹر صاحب اس کا جواب میں لوں گا. ہمارے پاس ایک اور کالر ہے، کال لیتے ہیں. پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. کون بات کریں، کہاں سے بات کریں؟ السلام علیکم جی، میں فائزہ بات کر رہی ہوں لاہور سے. جی فرمائیے گا فائزہ، کیا پوچھنا چاہیں گی ڈاکٹر صاحب سے آپ؟ جی بیسکلی ڈاکٹر صاحب نے اپنا انٹروڈکشن دیا ہے کہ ہی از انٹو لینتھننگ اور سم تھنگ لائک، آئی جسٹ وانٹ ٹو نو کہ اگر شارٹ ہائٹڈ انسان، مطلب مائی سسٹر از لائک شارٹ ہائٹڈ، سو وی وانٹڈ ٹو ہیو اے سرجری اور سم تھنگ جس سے اس کی ہائٹ اگر کوئی چانس ہو جائے، بیکاز پہلے تو وہ میڈیسن ہارمونل انجیکشن وغیرہ ہوتے تھے، وہ بھی وہ کہتے ہیں کہ ایک ٹائم تک لگا سکتے ہیں، اس کے بعد نہیں لگ سکتے وہ. سو آئی وانٹڈ ٹو کنفرم کہ از دیر اینی چانس کہ اس کی کوئی ہائٹ کے اوپر کچھ بھی ہو جائے؟ ڈاکٹر صاحب اس پہ بات کریں گے، لیکن اگر آپ نے ڈاکٹر صاحب سے ڈائریکٹ بات کرنی ہو تو ہمارے فیس بک پیج پہ آپ ہمیں میسج کیجیے گا صحت زندگی کے نام سے، ہم ڈاکٹر صاحب سے آپ کی بات کرا دیں گے. ڈاکٹر صاحب کچھ کمنٹ کرنا چاہیں گے اس پہ؟
جی یہ کامن چیز ہے اور ہمارا سینٹر اسپیشلائزڈ ہے اس بات پہ. تو جی اس کی کچھ سمپل آنسر ہے یس something can be done. اس کو اسٹیچر لینتھ نہیں کہتے ہیں لیکن کچھ لوگ ہیں we have to look at the patient کہ کیا پرابلم ہے کیوں ہو رہا ہے لیکن اور پھر اس کے بعد صحیح کی پرسکرپشن مل سکتی ہے. صحیح. ڈاکٹر صاحب یہ تو آپ نے ایک اور خوشخبری بھی دے دی پوڈیاٹرک سرجری آئی مین لائک جو ڈائبیٹک السرز ہیں ان کے ساتھ ساتھ اگر یہ چیز بھی ہونا شروع ہو جائے تو یہ تو بہت جو ہے ایک ریولوشنری نیوز ہوگی ہمارے لوگوں کے لیے. ڈاکٹر صاحب بتائیے کہ جیسے میں نے کہا کہ ہمارے یہاں ڈائبیٹک فوٹ السرز جو ہیں وہ بالکل صحیح طریقے سے مینیج نہیں ہوتے, ہر ڈاکٹر ان کو ڈیل کرتا ہے اپنے طریقے سے, تو یہ پھر پوڈیاٹرک سرجری کی آپ کے خیال میں ضرورت نہیں ہے ہمارے ملک میں؟ پوڈیاٹرک سرجری کی تو ایکچولی کافی ریسرچ ہو چکی ہے کہ جہاں پہ بھی پوڈیاٹرک سرجری یا پوڈیاٹری سرجری اسٹیبلشڈ ہوئی ہے وہاں پہ کافی افیکٹ ہوا ہے ایمپوٹیشن ریٹس پہ, ڈائبیٹک فٹ ہیلتھ میں اور اوور آل جنرل ویل بینگ. کیونکہ جنرل اگر آپ کو اسٹیٹسٹک دیکھیں اور پاکستان کا میں دیکھا تو پاکستان ان دا نیکسٹ 10 years will be in the top 10 diabetic population. اور اس میں اگر آپ دیکھیں کہ اگر اتنی پاپولیشن میں ڈائبٹیز ہو گارنٹیڈ ہے کہ آلموسٹ 25% میں کوئی نہ کوئی ڈائبیٹک پرسن کو زخم ہوگا, اور اگر اس میں بھی دیکھیں تو ان 25% میں آدھا سے زیادہ ان کو آلموسٹ ٹانگ کے ایمپوٹیشن ہوں گے. اگر آپ ٹانگ کے ایمپوٹیشن کے اسٹیٹسٹکس دیکھیں ایک ٹانگ کا ایمپوٹیشن ہونے کے بعد دوسری ٹانگ کا ایمپوٹیشن آلموسٹ 50% ہے اور اس کے بعد ودن 2-3 سالوں میں انسان فوت ہو جاتا ہے. تو اگر آپ یہ پاپولیشن پہ اپلائی کریں تو بیچاری پاپولیشن کتنے آپ سوچیں کتنی امپیکٹ ہو گئے, لوگ جاب نہیں کر پائیں گے, پروڈکٹیو نہیں ہو سکیں گے, اکانومی نہیں بڑھے گی, اور جس طرح پاکستان گرو کرنا چاہ رہا ہے وہ اور کتنی یوتھفل پاپولیشن پاکستان کی کافی امپیکٹ ہوگا. اور یہی ہوا ہے امریکہ میں, اور امریکہ میں جب ان لوگوں نے اسٹیبلش کی پوڈیاٹرک سرجری اور پوڈیاٹرک میڈیسن اس پہ فوکس کیا ہے تو کافی اس پہ پازیٹیو افیکٹ ہوا ہے. زبردست. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ اسپورٹس انجریز میں کیا پوڈیاٹرک سرجری میں آپ لوگوں کا رول ہوتا ہے؟ جی میری پریکٹس میں بھی کافی ایمیچر اور جونیئر لیول ایتھلیٹس آتے ہیں جس میں کامن انجری ہوتی ہے, جیسے اکیلیز کی انجری ہوتی ہے. اکیلیز وہ ہوتا ہے جو ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے اس کے پیچھے جو ٹینڈن ہوتا ہے وہ وہاں پہ جا کے اٹیچ ہوتا ہے, وہ کبھی کبھی رپچر ہو جاتا ہے, اس کو آپ کو ریپیئر کرنا ہوتا ہے. ہمارے پاکستان میں تو کافی اسپورٹس میڈیسن اسپیشلسٹ ہوں گے لیکن یہ مینج کرنے کی ہوتی ہے. اور باقی ہوتی ہیں اسٹریس فریکچرز یا اینکل لیگمنٹ انجریز, اینکل کے لیگمنٹس جو ہوتے ہیں جو آپ کو سپورٹ کرتے ہیں وہ انجرڈ ہو جاتے ہیں. تو یہ کامن چیزیں ہیں جس کو لیگمنٹ انجریز اور ٹینڈن رپچرز تو وہ ٹھیک کرنے ہوتے ہیں. کافی نان آپریٹو مینجمنٹ ہوتی ہے لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جو پروفیشنل ایتھلیٹ نہیں ہو وہ ایوریج ویکینڈ میں کھیلتے ہیں ان کی انجریز آ جاتی ہیں. صحیح. ڈاکٹر صاحب ہمارے پاس کالر ہیں, کال لے لیتے ہیں, اس پر گفتگو آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ ڈاکٹر آصف کال پہ ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب کی طرف پہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب آپ کی آواز سن رہے ہیں, پلیز آپ اگر کچھ پوچھنا ہے تو پوچھیے گا. جی میں ڈاکٹر نعمان صاحب کو سلام کہہ رہا ہوں. مجھے یہ بتائیے گا کہ ڈائبیٹک فوٹ السر اور گینگرین میں بہت عجیب سی بات دیکھنے میں آ رہی ہے کافی عرصے سے کہ وداؤٹ انویسٹیگیشن سمٹومیٹک میڈیسن پہ یا ایمپوٹیشن پہ بہت جلدی چلے جاتے ہیں. میں 15 ایئرز ہو گئے مجھے کلینکل میڈیسن میں اور میں نے اپنے خود فادر کا بھی 3 ایکسپیرینس کیے ہیں مگر صبح الحمدللہ میں نے تینوں بار گینگرین ریکور کروایا خود. مگر سرجنز نے ایڈوائز کیا کہ ریموو کر دیجئے اور یہ بہت بیڈ ایکسپیرینس نارملی دیکھا جا رہا ہے. میں چونکہ کراچی سے ہوں میں وہاں پر بہت زیادہ اس کو میں نے آبزرو کیا ہے. تو آپ اس پہ کیا پوائنٹ آف ویو دے رہے ہیں؟ ہم اس کے اور اب تو میڈیکل سائنس نے الحمدللہ بہت ترقی کر لی ہے تو ہم اس کو انویسٹیگیشن پہ کیوں نہیں جاتے ہیں؟ انسان کا عضو بہت اہم چیز ہے, یہ مطلب میرے خیال سے معمولی بات نہیں ہے کہ پاؤں کاٹ دینا اور یہ کر دینا. تو ہم فرسٹ اسٹیپ پہ ہی امپوٹیشن کا کانسیپٹ کیوں ہے؟ یہ بہت زیادہ آبزرویشن ہے میری, اس لیے میں نے آپ کو یہ کال کی ہے. اور اب تو اللہ کا شکر ہے میڈیسن بہت زبردست ترقی کر چکی ہیں. اس پہ ضرور بتائیے گا کہ آپ کہاں پر اسپاٹڈ, کراچی میں کہاں کر رہے ہیں, کیسا کام کر رہے ہیں, اور یہ اس کی پوری ڈیٹیل ذرا کائنڈلی. بہت شکریہ, آپ نے کال کی, بڑا امپورٹنٹ کوشچن کیا. ڈاکٹر نعمان کیا کہنا چاہیں گے اس پہ؟ وعلیکم السلام. فرسٹ تھینک یو ڈاکٹر, آپ کا کوشچن بہت اچھا ہے. لیکن آپ صحیح کہہ رہے ہیں, یہ پرابلم یہاں پہ بھی ہوتی ہے یو ایس میں کہ اگر وہاں پہ کوئی فٹ اسپیشلسٹ نہیں ہو جو اس بات پہ فوکس کر رہا ہو یا غور کر رہا ہو, کامن ہوتا ہے کہ ایمپوٹیشن
سرجن کا ذکر اس کو ایمپیٹیٹ کر دینا چاہیے. لیکن الحمدللہ باڈی اللہ نے جو باڈی بنائی ہے وہ باڈی ہیل کرنا چاہتی ہے. آپ کو ڈاکٹر جو ہیں ان کو رائٹ انوائرمنٹ بنانی پڑتی ہے. اور ہم نے یہ نوٹس کیا کہ اگر انسان کے پاس ایڈیکویٹ بلڈ فلو ہو, انفیکشن اچھی طرح مینج کیا جائے, اور جو پیر ہے اس کے پریشر پوائنٹس اگر آپ آف لوڈ کر سکیں تو بایو میکینکس جو پوڈیاٹرسٹ جو ہوتے ہیں, جو پوڈیاٹرک میڈیسن اینڈ سرجیکل اسپیشلسٹ جو ہوتے ہیں, ان کو الحمدللہ بایو میکینکس کی کافی نالج ہوتی ہے. اچھا. تو وہ لوگ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. اور سرجیکلی اگر پیر کچھ جگہ ہوتی ہے پیروں میں, جیسے باٹم آف دا ہیل ہو یا انگلیوں کے پاس جہاں پہ پریشر جاتا ہے, اگر آپ اس کو پری ایمپٹیولی سرجیکلی آف لوڈ کر پائیں with surgical اور نان سرجیکل میتھڈز, تو کافی فرق پڑ سکتا ہے. وونڈز واپس نہیں آتے, اور اگر وونڈز بھی آئیں اور زخم پھر سے شروع ہو تو اس کو آپ مینج کریں. اگر آپ نے ملٹی ڈسپلنری ٹیم بنائی ہوئی جس میں ویسکولر سرجن ہو, ڈائبیٹک اسپیشلسٹ ہو جو انڈوکرینالوجسٹ ہوتا ہے, یا کوئی انٹرنل میڈیسن ڈاکٹر ہو, اس کے ساتھ پوڈیاٹرسٹ ہو,